اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اس وقت تک دنیا میں آبادی کافی بڑھ چکی تھی اور اس وقت تک شیطان انسانیت کے سامنے اپنی چال چل چکا تھا۔ انسانوں نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تب ایسے میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک اور پیغمبر نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ کام پیغمبر کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اللہ کا خوف رکھو اور وہ کرو جو اللہ کہتے ہیں۔ پیغمبر ایسا سب کو کہتے لیکن لوگ ان کی ایک نہ سنتے، وہ سر ہلاتے اور پھر بت پرستی کرنے لگ جاتے۔ پیغمبر بہت اچھا بولتے تھے اور انہیں اللہ نے صبر بھی عطا کیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے؟ وہ سبھی سے کہتے، آسمانوں میں جو سورج، چاند اور تارے تم دیکھتے ہو وہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اس نے ہی ندیوں کو بنایا، پہاڑ، جنگل اور وہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو وہ اس نے صرف اور صرف تمہارے لیے بنائے ہیں۔ پھر تم کیوں اس کی عبادت نہیں کرتے؟ تم کیوں بت پرستی کر رہے ہو؟ پر لوگ انہیں جواب دیتے کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں نصیحت دینے والے؟ تم بھی ہماری طرح ہو اور لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جاؤ یہاں سے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ پر دنیا میں اچھے مسلمان بھی تھے، ان میں سے زیادہ تر غریب اور کمزور تھے۔ انہوں نے پیغمبر کی باتوں پر غور کیا اور انہیں سمجھ میں آیا کہ بت پرستی کر کے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور دوسرے وہ جو بت پرستی کرتے تھے۔ نوح نے سالوں تک لوگوں کو سمجھانا جاری رکھا۔ بت پرست اب پیغمبر کی باتوں سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تم ایک طویل عرصے سے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم چپ نہیں ہوئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ لیکن پیغمبر نے ان کی باتوں کو توجہ نہ دے کر اللہ کا قول سنانا جاری رکھا۔ وہ لوگوں کو دن رات نصیحت دیتے۔ کئی موقعوں پر جب وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، بت پرستوں نے ان پر پتھر برسائے، انہیں ڈنڈوں سے بھی پیٹا گیا۔ تم ہم سے الگ نہیں ہو، بت پرست کہتے ہیں، تم پیغمبر نہیں ہو، تم ہماری طرح ہی انسان ہو اور ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، پیغمبر بولے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ بت پرستی کر کے گناہ کر رہے ہو، اور لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان پر پھر ظلم کیے۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اللہ تم لوگوں کو ایک دن سزا دے گا۔ پیغمبر نے ان سے کہا، پر لوگوں میں کوئی شرم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، وہ ایک بے وقوف ہے، ان کی بات مت سنو۔ اتنا درد بھی پیغمبر کو لوگوں کو سمجھانے سے نہیں روک سکا۔ وہ مسلسل 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے رہے، یقین نہ کرنے والے پیغمبر کا مذاق بناتے رہے، اور اب وہ اپنے یقین کو بہت پکا کر چکے تھے۔ اب پیغمبر مایوس ہو گئے کیونکہ اللہ پر یقین نہ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ایک رات جب پیغمبر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ ان سے بولے، مایوس مت ہو نوح۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا، تم نے وہ کیا جو تمہیں کہا گیا تھا۔ میں دنیا کے سارے لوگوں کو سزا دینے والا ہوں ان کے غلط کاموں کے لیے۔ دنیا کے سارے لوگ مارے جائیں گے سوائے مسلمانوں اور جانوروں کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، پہلے قدم کے طور پر اللہ نے پیغمبر کو بہت سارے پیڑ لگانے کو کہا۔ نوح علیہ السلام اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے، پر انہوں نے اللہ کا حکم بجاتے ہوئے پیڑ لگانا شروع کر دیے، جیسے کہ انہیں کہا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو مسلمان ان کی بات سمجھتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں۔ انہوں نے ایسا اگلے 100 سالوں سے بھی زیادہ وقت تک کیا۔ کئی سالوں بعد اللہ نے پھر پیغمبر سے بولا۔ اس بار انہوں نے پیغمبر سے جہاز بنانے کو کہا۔ یہ ایک بہت بڑا جہاز ہوگا جس پر دنیا کے ہر جانوروں کا جوڑا چڑھایا جا سکے گا۔ پیغمبر کو جہاز بنانا نہیں آتا تھا، اس کے باوجود پیغمبر نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جہاز بنانے کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جہاز کا نقشہ بنایا۔ کسی کو بھی جہاز کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ کسی نے کہا یہ 600 فیٹ ہونی چاہیے
اور دوسرے نے کہا یہ 2400 فیٹ ہے۔ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک بہت بڑا جہاز بنانے جا رہے تھے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ان کے بچوں اور مسلمانوں نے کہا، اور وہ ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ سب سے پہلے پیغمبر کو جہاز بنانے کے لیے جگہ ڈھونڈنی تھی۔ انہوں نے آبادی سے بہت دور پہاڑوں کو چنا۔ پیغمبر نے اوزار اکٹھے کیے اور جہاز بنانا شروع کیا۔ انہوں نے لکڑی کے لیے پیڑوں کو کاٹنا شروع کیا اور انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے طے مسودے کے مطابق جہاز بنانا شروع کیا۔ جہاز کو بنانے میں سارے لوگوں نے دن رات ایک کر دیا۔ جب اللہ کو نہ ماننے والوں نے پیغمبر کو پہاڑ پر جہاز بناتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اب تم ایک پرانے بیوقوف ہو، انہوں نے کہا، تم اتنے بڑے جہاز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور دوسرے نے کہا، تم اسے سمندر میں کیسے لے کے جاؤ گے؟ تم لوگ جلدی ہی جان جاؤ گے۔ پیغمبر نے کہا، لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا پیغمبر جہاز کیوں بنا رہے ہیں، اور انہیں لگا کہ یہ ایک پاگل پن ہے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی مسلسل کام کرتے رہے اور کئی مہینوں کے بعد آخرکار جہاز تیار ہو گیا۔ پھر انہوں نے جہاز بنانے میں دی گئی مدد کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا۔ باڑ کا وقت دن بدن قریب آ رہا تھا۔ ایک رات اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ جلدی ہی دنیا میں باڑھ آئے گی، اور اس دن پیغمبر کے گھر کے چولہے سے پانی نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ پیغمبر کے بنائے اس بڑے جہاز میں 3 الگ حصے، وہ 3 مختلف قسم کی جانوں کے لیے تھے۔ پہلا پرندوں، دوسرا انسانوں اور تیسرا جانوروں کا۔ اور باڑھ کا دن قریب آیا تو جانور اور پرندے ایک کے بعد ایک جہاز میں وہ جوڑے میں آ رہے تھے۔ ان میں ہاتھی، شیر، خرگوش اور طوطے تھے، اور وہ جلد ہی دنیا جہان کی طرح طرح کے جانوروں میں دیکھا گیا۔ اور ایک دن جیسا کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا تھا، پانی اچانک ان کی رسوئی کے چولہے سے نکلنے لگے گا، جس کا پیغمبر نوح علیہ السلام کو انتظار تھا کہ باڑھ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دیکھا بارش بھی ہو رہی ہے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے وہ باہر آئے اور انہوں نے اچھے مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے جہاز بنانے میں انہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں جلد سے جلد جہاز پہ پہنچایا۔ اللہ پر یقین نہ کرنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لہٰذا وہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے وقوف کو دیکھو، وہ پتہ نہیں ان جانوروں اور انسانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ پیغمبر نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور اپنی بیویوں اور اپنے بیٹوں کو جلد سے جلد جہاز پر چڑھایا گیا۔ سبھی نے ان کی حکم کی تعمیل کی، سوائے اس کی بیوی اور ایک بیٹے، جو بھی ان کی باتیں وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میں پانی سے خود کو بچا لوں گا، میری فکر نہ کریں۔ اور پانی مسلسل اوپر کو آ رہا تھا۔ بارش اور بڑھتی رہی۔ پانی کی وجہ سے ہر طرف سمندر ہی سمندر نظر آ رہا تھا۔ بارش کا حکم ہوا اور اب لوگوں کو علم ہوا کہ پیغمبر صحیح کہہ رہے تھے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ پیغمبر نے کیونکہ بیوی اور ان کا بیٹا پانی سے خود کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھ رہے، انہوں نے ان سے کہا، او جہاز میں چڑھ جاؤ، خود کو بچاؤ، لیکن توجہ نہ دی۔ وہ پہاڑ کے عروج پر چڑھ گئے۔ یہ خطرناک باڑھ اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی پانی کے ساتھ بہا لے گئی۔ پانی مسلسل بڑھتا رہا اور کچھ دیر بعد پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا، بسم اللہ۔ جب پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے تب جہاز چل پڑا۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ پیغمبر جانتے تھے کہ انہیں بہت لمبے وقت تک جہاز میں ہی رہنا ہوگا، لیکن کیا جانوروں نے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا؟ وہ ساتھ ہی رہے۔ جہاز میں کل 80 لوگ سوار تھے۔ پیغمبر نے سبھی جانوروں اور انسانوں کے مطابق کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اللہ نے سب کچھ طے کر رکھا تھا، جہاں سبھی کے لیے محفوظ تھا۔
معصوم بھیڑ اور خونخوار شیر، سبھی کے لیے جانور کسی نہ کسی بیماری کی گرفت میں تھے۔ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پیغمبر کو چوہوں کی وجہ سے بہت دقتیں پیش آئیں۔ وہ سب ہی جگہ تھے، اوپر نیچے ادھر ادھر سبھی جگہ بھاگتے تھے۔ وہ واقعی پریشانی کا سبب تھے، اور تب پیغمبر نے اللہ سے گزارش کی اور اس طرح بلی وجود میں آئی۔ بلی نے چوہوں کا شکار کیا اور اس طرح چوہوں کی شرارتیں کم ہو گئیں، اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری پریشانیوں کو ختم کیا جو پیغمبر جہاز پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 150 دنوں تک مسلسل جہاز پر تھے، اور اس سفر کے دوران انہیں کہیں بھی زمین نظر نہیں آئی تھی۔ پیغمبر اور باقی لوگ کئی دنوں تک صرف اور صرف انتظار کرتے رہے۔ تب پیغمبر نے ایک کوے کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی زمین نظر آ رہی ہے، لیکن کوا واپس نہیں لوٹا۔ پھر پیغمبر نے زمین ہونے کے لیے ایک اور پرندے کو بھیجا، اور کچھ دن بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کے کچھ پتے تھے۔ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے باقی لوگ سبھی بہت خوش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زمین کے ہی ہیں، آس پاس ہیں۔ جہاز کچھ دنوں تک یوں ہی چلتا رہا، پھر ایک دن پہاڑ کے اوپر جا پہنچا۔ پیغمبر نے کہا بسم اللہ کہا، جہاز وہیں رک گیا۔ 150 دن کے زیادہ دنوں تک جہاز پر بیٹھنے کے بعد اب ان کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پیغمبر نے سارے جانوروں، پرندوں اور کیڑوں کو سب سے پہلے زمین پر جانے کا موقع دیا۔ باہر گئے، انہوں نے پھر سے آباد کر دیا زمین کو۔ پیغمبر اور باقی مسلم جہاز سے باہر آئے، اور آتے ہی سب سے پہلے زمین پر سر جھکا کر انہوں نے سجدہ کیا، اور یہ انسانیت کا ایک نیا آغاز تھا۔